بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، دو چیزیں ہیں جو میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے اپ فرنٹ رکھ دینا چاہتا ہوں. ایک تو فارمیشن آف گورنمنٹ کے بعد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم تک آئی ایم ایف کو ایک خط کمیونیکیشن آئی ایم ایف کو لکھی جا چکی ہے پاکستان کی طرف سے کہ آپ فارمیشن آف گورنمنٹ ہو چکی ہے، ووٹ ٹیکنگ ہو چکی ہے، تشریف لے آئے تو آپ تشریف لے کر آئے. اب اگلے جب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر ہم کریں گے تو اس ٹائم تک اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر آئی ایم ایف کی طرف سے کنفرمیشن آ جائے گی وینیو کے بارے میں کہ کہاں پہ ٹاکس ہونی ہے اور ڈیٹس. میری توقع یہ ہے کہ اس ویک کے اندر آئی ایم ایف کی ٹیم پروبیبلی اسلام آباد پہنچ جائے گی اور اگلے یعنی 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران یہ جو موجودہ پروگرام ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم اسی کو کنٹینیو رکھ کے یعنی اس کی قسط لینا چاہتے ہیں یا نئے پروگرام کی ریکویسٹ کر کے اس کے اندر مرج کرنا چاہتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس. یہ فیصلے ہونے باقی ہیں. اور دوسرا یہ کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بات کرنا، جس پہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بھی کر لی. پلیز اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. تو پرائیویٹائزیشن کا کیا ہے، پہلے یہ بھی بتا دیں کہ وہ بھی ہو رہی ہے. دیکھیں، پی آئی اے کی ایک پرائم منسٹر نے میٹنگ لی. ہاں جی. اس میٹنگ میں یہ بتایا گیا پرائم منسٹر کو کہ جون تک ہم یہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی مکمل کر لیں گے. میں اس کو کوئی بھی شخص جو میرا سننے والا ہے وہ اس کو فنگر کراس کر لے اور میری یہ بات اگر غلط ثابت ہو تو مجھے ایک ٹویٹ کر کے مجھے گرل بھی کرے. یہ جون تک قطعاً نہیں ہو سکتی. اگلے مالی سال میں یہ بات جائے گی اگر سارے کام سپیڈ سے کیے جائیں. 1 سال اور بہت سپیڈ سے کر لیے جائیں، شاباش سپیڈ. 6 مہینے اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ویسے بہت سپیڈ آپ بات کرتے ہیں، مجھے ایک اور بات یاد ایک بات مجھے کر لینے دیں پھر بات مکمل ہو رہی. 30 سٹیپس ہیں جو لینے ابھی باقی ہیں اور ایک سٹیپ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی 35 لینڈرز ہیں، کمرشل لینڈرز، بینکس ہیں زیادہ، ڈومیسٹک بھی انٹرنیشنل بھی، جن سے این او سی لینا ہے. اور اگر ایک بھی 10 دن بھی لے تو آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ. اور اس سے بڑھ کر جو یونین کی اور امپلائیز کی ریزسٹنس ہوگی وہ تو ایک علیحدہ گیم ہی ہو رہا ہے نا. وہ تو علیحدہ گیم ہوگی. اچھا، ایک اور بھی اس میں دیکھ لیں. ایک ادارہ ہے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس جی. اس کا سیل پرچیز ایگریمنٹ ہوا اپریل 2022 میں. یہ بڈنگ کے بعد سیل پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی ہینڈنگ اوور کب ہوئی ہے؟ 2024 میں. 2 سال لگ گئے. 2 سال ظاہر ہے. دیکھیں اتنی بڑی اینٹیز ہوتی ہیں مہتاب صاحب، اور وہ چھوٹا سا ادارہ تھا تو ٹائم لگتا ہے اور پھر اس میں بہت ساری کمپلیکیشن ہے، ریزسٹنس ہیں. پھر پراپرٹیز آپ کی یہاں نہیں ہیں، دنیا میں بھی پھیلی ہوئی ہیں. 2 اداروں میں 2 حصوں میں بائفرکیٹ کرنا ہے. دنیا میں بھی پھیلی ہوئی ہیں. لیکن جو بات آپ آئی ایم ایف کی فرما رہے تھے، جی سر. لیکن آئی ایم ایف تو بار بار اب مہتاب صاحب اندیا دے چکا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کرائسس سے اکنامکلی ایٹ لیسٹ جو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹف کنڈیشن کے ساتھ وہ کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے تو کوئی ریزسٹنس ہوگی، کوئی اس طرح سی چیزیں ہوں گی. لیکن جو شرائط آئیں گی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی کافی حد تک منوان مان لی جائیں گی، کافی حد تک. دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ نہیں ایسے نہیں ہے. آپ دیکھیے اگلے 3 مہینوں میں آپ بھی دیکھ لیجئے گا، میں بھی ادھر ہی ہوں. اس حکومت کا بنیادی طور پر ڈپینڈ کرے گا اگلے 3 مہینوں کی پرفارمنس کے اوپر. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ 3 کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کی ٹیم کو بلا کر موجودہ پروگرام کو فائنلائز کرنا ہے، ختم کرنا ہے. 12 اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ نئے پروگرام کو ڈیزائن کرنا ہے، نیا پروگرام لکھنا ہے. ڈیزائن اس کا 3 سال کا بنے گا. یہ ٹفسٹ کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو آنے والے فائنانس منسٹر ہیں نا اور ان کی ٹیم ہے، میں بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگلے 2 مہینے میں نیند نہیں آنی چاہیے. یعنی 2-4 گھنٹے ریسٹ کریں. اس کے علاوہ انہوں نے پروگرام کو ڈیزائن اس طرح سے کرنا ہے جو ان کی، میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی حکومت سے یہی غلطی ہوئی تھی. یہاں پہ وہ غلطی نہیں کرنی اور ساری کنڈیشنلٹیز اگر مان لینی ہیں
پھر بھی کوئی حل نہیں ہے. ساری کنڈیشنلٹی سے انکار کرنا ہے یہ بھی حل نہیں ہے. کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. ہاں جی. اور لیکن درمیانی راستے پہ ظاہر ہے پھر نیگوسیشنز ہوں گی, بات ہوگی, وہ ٹائم لے گا, لیکن لینا تو ہے نا جی پروگرام. نہیں پروگرام لینا ہے, لیکن ایسا پروگرام نہیں لینا کہ پاکستان کا درمیانی مڈل انکم گروپ جو ہے ختم ہو جائے. دیکھیں وہ ایون کے پروگرام لینے سے پہلے ہی جس طرح آپ نے بھی بات کی تھی, پنجاب میں تو منی بجٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے. چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ ایک منی بجٹ کے لیے جلدی جلدی تیاری کریں اور اس کو اسمبلی میں لائیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی پہلے ایک منی بجٹ نہ آ جائے. نہیں, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جتنے صوبائی پروجیکٹس ہیں نا ڈیولپمنٹ کے, ان سب پہ پابندی لگانے جا رہی ہے. صحیح. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. صحیح. اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے HEC کو جو پیسے دینے تھے وہ بند کر رہے ہیں. بند کر. وہ یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ سبسڈی کی اماؤنٹ کو کم کرنا ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اسٹیٹس کو سے اب اس ملک کی معیشت کو نہیں چلایا جا نہیں چل سکتا. نہیں پینشن بہت بڑا ایشو ہے بھائی. ہاں جی, وہ بھی کٹ لگانے لگی ہیں, اب بند کریں گے نئے آنے والوں کے لیے. جو آپ کو پتہ ہے جو پینشن کے جو بیسیکلی جو فارمولا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہے کہ اس کو چینج کر دیا جائے. یہ بہت سی باتیں ہیں. تو یہ ان کے یقیناً پولیٹیکل آسپیکٹس بھی ہیں, ان کے سوشل آسپیکٹس بھی ہیں. تو یہ چیزیں تو بڑی ہی ضروری ہے, اب میرا خیال ہے دیکھنے والی ہیں. لیکن ایک بات زیادہ ہے, ریلیونٹ بھی ہے, ارریلیونٹ بھی ہے. ہم اسلام آباد کے شہری ہیں, تو شہباز اسپیڈ کی آپ نے بات کی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کی. تو جناب شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں ماشاء اللہ دوسری بار. تو یہ جو پروجیکٹ شہباز شریف صاحب اپنے دور میں اسلام آباد میں مہتاب صاحب کمپلیٹ کر کے گئے, اتنے اربوں روپے, چونکہ ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پیسے لینا چاہ رہے ہیں تاکہ اکانومی بہتر ہو, اربوں روپے لگے. 12 کو فلائی اوور, یہ راول چوک انڈر پاس, ابھی تک اس پہ آگے توسیع کا کام ہو رہا ہے. پارک روڈ پہ آپ کی مارگلا روڈ, میری مرگلا روڈ, آپ ٹیکسلا جاتے ہیں نا, اس سے گزر یار میرے راستہ کیوں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو؟ چلیں ٹیکسلا سے کیا پتا آپ گھوم کے واپس آ جاتے ہیں, دا لگا آگے. مرگلا ایونیو کمپلیٹ نہیں ہوا جی. نہیں کمپلیٹ ہو گئے جناب, کمپلیٹ ہو کے جو ان کا بیٹھ کے حالات ہو گئے ہیں, وہ دوبارہ سے پیچز لگ رہے ہیں, رینوویشن ہو رہی ہیں. یہ ایسی شہباز اسپیڈ تو پہلے نہ تھی. یقین نہیں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا 12 کو بائی پاس میں کتنے مزدور ہلاک ہو چکے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. راول بائی پاس وہ گول چکر راؤنڈ اباؤٹ پورے کا پورا دیکھیں کھودا گیا ہے دوبارہ. ایک اور بھی سنا ہے, مارگلا روڈ پوری کی پوری بیٹھی ہوئی ہے. سنے مجھے آپ نے ٹریگر کر دیا, مجھے یاد آ گئی. اربوں روپے شہباز صاحب, اربوں روپے کی سپیڈ, نتیجہ CDA کا چیئرمین سنا ہے مینگل صاحب آ رہے ہیں واپس. کیوں, وہ تو ابھی تو ہوم سیکٹری لگے ہیں بھائی. کدھر؟ پنجاب کے. اور سنا ہے کہ ان کے بارے میں انڈر کنسیڈریشن ہے. اچھا نہیں, ابھی وہ پنجاب میں لگ گئے ہیں ہوم سیکٹری, ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. ایک بہادر اچھے فرض شناس آفیسر ہیں. وہ پہلے آپ کو پتا ہے CDA کے چیئرمین رہے اور بڑا زبردست کام کیا انہوں نے. کمشنر فیصل آباد تھے, ان کو رانا ثناء اللہ سے جوڑا جاتا تھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جو DC لاہور تھے. اس کے بعد تو فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین بھی رہے. ہاں, وہ پرویز مشرف کے دور کی بات کروں, کیپٹن عثمان کے بعد یہ آئے تھے. اچھے آفیسر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. CDA کے چیئرمین کے لیے بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. ہاں, لیکن ابھی پرسوں ان کی اعلان. اچھا ایک بات میں آپ کو پرسوں اعلان ہوا ہے ان. بات سن لینا بھائی جان, میں نور الامین مینگل کی بات کر رہے ہیں ناظرین. جی ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم لگے ہیں. اس کے باوجود بھی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے. وہ تو کوئی نہیں. اچھا ایک اور بات, یہ جو مرگلا روڈ ہے اس کا E11 سے لے کر D12 کا جو پیچ ہے تقریباً 1 سے 1.5 یا 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کا ہوگا, وہ ابھی تک نہیں کھلا. ہاں, بنا ہی نہیں شاید, کھلا بنا ہوا ہے. بنا کیا ہوا ہے یار بنا ہوا ہے. میں اس دن مارگلا روڈ پہ گیا ہوں, پوری سڑک بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا گلا شہباز شریف صاحب آپ سے یہی ہے کہ جو آپ کی سپیڈ تھی وہ اتنی بری تو نہ تھی اس طرح سے کہ یار آپ اتنا گندا کام کریں گے, لوگوں کے لیے مسائل ہی ہوں گے, اربوں روپے بھی لگیں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو سن کے, وہ پتہ ہے کس کے پاس ہے جی, وہ بڑے گھر والوں کے پاس ہے پروجیکٹ. کون سا؟ یہ مرگلا روڈ, یہ سارا جو تھا نا رنگ روڈ کا پروجیکٹ, یہ سارا FW کو ایگزمپشن ہے. تو میرے خیال ہے پھر پہاڑیاں ایسی ہو گئی, بیٹھ گئی ہوں گی یار. آپ ایسے ہی کہہ رہے تھے FW بڑا اچھا کام کرتے ہیں. وہ اصل میں جگہ ایسی ہے کیونکہ پہاڑی ہے, وہ بیٹھ گئی ایک دم, بارش پورش آئی. یار آپ نے یوٹرن لے لیا. لیکن چلے FW ہم کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو تعمیر کر دیں. ہم صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. جی بالکل, یہ تو مہربانی عاصم منیر صاحب کی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ روڈ جو ہے نا وہ ویسے کھل چکا ہے. وہ جو پیچ آپ کہہ رہے تھے وہ کھل چکا ہے, اور یہ جو E11 سے لے کے D12 تک ہے یہ بنا ہوا ہے, مٹی ڈال کر اور پتھر رکھ کے بند کیا ہوا ہے. وائی؟ اور میں آپ کو بتاؤں, یا تو اس کی کمپلیشن میں ارد گرد چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ فینس. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں, اس روڈ پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یار, فینس نہیں ہے.
فینس کیا ہے ابھی تو ساری ون میں ہوئی ہے. خیر وہ کھل گیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا نا, وہ کھل گیا, نہیں کھل گیا ہے, فینس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے رات کو ٹریول کرتے ہوئے یا دن کے ٹائم بھی بڑی سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں تو آگے کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے. جزیات میں چلے گئے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے ہم اپیل کرتے ہیں, وہ FWO بھی دیکھیں انہیں کے انڈر ہے نا, چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے ڈائریکشن نہیں دے سکتے. ہاں ڈائریکشن دے سکتے ہیں, وہ ڈائریکشن لے بھی سکتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں, وہ تو وہ سلوٹ مار بھی سکتے ہیں چیف صاحب کو, چیف صاحب بھی انہیں سلوٹ مار سکتے ہیں. کتنی دیکھے ایک پیج پہ ہم مانگی ہے یہاں. ویسے ایک اور بھی بات ہے, یہ اس کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ویسے آصف منیر صاحب کو چیف عوامی اسٹاف کو سلوٹ نہیں مارنا چاہیے تھا. پالش جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پالش کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے آج کل, کیا ہے کہ پالش شالش پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ روڈ کی بات کر رہے ہیں آپ, کارپیٹنگ کہتے ہیں, کارپیٹنگ کہتے ہیں. اجازت لیں ناظرین سے. میرا خیال ہے جی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے اور پلیز کمنٹس کیجئے, اور دل پہ نہ لیجئے, اور دل پہ نہ لیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.